معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کا اپنے چینل فہم دین پر استقبال کرتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں۔ میری آج کی یہ ویڈیو درس حدیث سیریز کی پہلی ویڈیو ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ میرا یہ چینل 3 سیریز پر مشتمل ہے۔ پہلا سیریز درس قرآن کا ہوگا، دوسرا سیریز درس حدیث کا ہوگا اور تیسرا دین کی موٹی موٹی باتیں۔ تو اس سے پہلے میں نے درس قرآن پر 2 ویڈیو اپلوڈ کی اور آج یہ میرا درس حدیث سیریز کا پہلا ویڈیو ہے۔ درس حدیث کے اندر میں حدیث کی تشریح اور توضیح بیان کرنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ حدیث کے متعلق بنیادی باتوں کو پہلے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں۔ حدیث کیا ہے اور حدیث کی حیثیت کیا ہے، یہ بالفاظ دیگر حدیث کا اسلام میں مقام کیا ہے، ان باتوں کا جاننا ایک مسلمان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ حدیث کہتے کسے ہیں؟ تو حدیث کا مطلب جدت کے ہوتے ہیں، نئی چیز کو حدیث کہہ دیتے ہیں، اور حدیث کا اصطلاحی مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اسے حدیث کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کی قسموں کی طرف کہ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو میں واضح کر دوں کہ حدیث کی اصلاً 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حدیث نبوی اور ایک ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کہتے ہیں اس حدیث کو کہ جس حدیث کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ یہ بات مجھے اللہ تعالی نے بتائی یا یہ بات اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا۔ مثال کے طور پر بخاری یا مسلم کی روایت ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے میرا معاملہ اس کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جس وقت وہ ذکر کرتا ہے، جس وقت وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو یہ تو ہے حدیث قدسی۔ حدیث کی پہلی قسم ہے حدیث نبوی۔ اب حدیث نبوی کی 3 قسمیں ہیں، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ حدیث قولی کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے، وہ حدیث کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مذکور ہو، یعنی وہ حدیث جس میں یہ بات سمجھ میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جیسے کہ بخاری شریف کی پہلی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دیکھیے یہ وہ حدیث ہے جو رسول اللہ نے خود فرمایا۔ اب حدیث کی دوسری قسم ہے حدیث فعلی۔ حدیث فعلی جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے، وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بیان کیا جائے۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو فرمایا، اور وضو فرما کر ارشاد فرمایا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا مثل وضوء ھذا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ تو دیکھیے اس حدیث میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل، ایک عمل بیان فرما رہے ہیں۔ یہ حدیث کی دوسری قسم جسے حدیث فعلی کہتے ہیں۔ اب ہے حدیث کی تیسری قسم جسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ تقریری کا کیا مطلب؟ تقریری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات یا وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی گئی یا کی گئی، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، لیکن دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے نہ اس کے کرنے کا حکم دیا اور نہ اس سے منع کرنے کا حکم دیا. یعنی آپ خاموشی آپ نے اختیار فرمائی تو اسے کہتے ہیں حدیث تقریری. جیسے کہ روایت میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز تو صرف 2 رکعت ہے، پھر تم یہ نماز کیسے پڑھ رہے ہو؟ تو صحابی نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، میری فجر کی پہلے کی 2 سنت چھوٹ گئی تھی، میں اسے پڑھ رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کچھ نہ کہا. اس سے معلوم چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہی ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھی جائے، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا ایسا کرتے ہوئے کہ وہ بعد میں پڑھ رہے تھے عذر کی بنیاد پر اور آپ خاموش رہے، اس سے جواز کا مسئلہ نکلتا ہے کہ کسی کی فجر کی سنت چھوٹ جائے تو وہ فجر کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، جائز ہے. البتہ سنت نہیں ہے، سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھی جائے. لیکن مجھے بتانا یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا اور آپ خاموش رہے، تو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث تقریری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، دیکھ کر نہ ہی اس کو کرنے کا حکم دیا نہ ہی اس سے منع کرنے کا حکم دیا. یہ تو ہی حدیث کی قسمیں. اب ہم آتے ہیں حدیث کی حیثیت کی طرف کہ حدیث کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، حدیث میں اسلام کا کیا مقام ہے، حدیث کا اسلام میں کیا مقام ہے. تو میں آپ کو واضح کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حیثیت قرآن پاک کے اندر بہت جگہ بیان ہوئی ہے. اس میں سے سب سے اہم جو آیت ہے قرآن کریم کی، وہ قرآن کریم کی سب سے اہم آیت سورہ حشر کی 7ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول دے دے اسے لے لو اور جس سے بچنے کو کہیں اس سے بچ جاؤ. اس سے معلوم چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں اسے ماننا ویسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن کریم کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی سورہ نجم کی 3 اور 4 آیت کے حوالے میں کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ رسول اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے، یہ وہی بات کہتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے یا جس کی انہیں وحی کی جاتی ہے. اس سے معلوم چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، خواہ وہ قرآن کی شکل میں ہو یا وہ حدیث کی شکل میں ہو، دونوں وحی ہی ہے، جیسے کہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اسی طرح قرآن کریم کے اندر سورہ نساء کی 8ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی 44ویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ پر قرآن اتارا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دے اس بات کو جو ہم نے ان پر نازل کیا. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ صاف طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں. یہ قرآن کی تفسیر کرنے والے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ہیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قرآن کے بعد سب سے پہلے مانی جائے گی. اس سے معلوم چلا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر ہے اور حدیث سے بڑھ کر قرآن کریم کی اور کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی. اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی 13ویں اور 14ویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، مکمل آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی اور اس کی رسول کی اطاعت کی تو اسے ہم جنت میں داخل کریں گے، ایسی جنت میں کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی.
تو اس سے معلوم چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ماننا امت مسلمہ کے لیے فرض ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کو حدیث کہتے ہیں. اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ آل عمران کی ایک 10ویں آیت کے اندر، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي تو میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا. اتنی ساری قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے یہ بات سورج کی طرح واضح روشن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درجہ عمل کرنے کے اعتبار سے ویسا ہی ہے جیسا کہ قرآن کریم. یہ قرآن کریم کے اندر جو حکم اللہ نے بیان فرما دیا اس پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس کام کا حکم فرمایا اور جس کام سے بچنے کو کہا اس کام کو کرنا فرض ہے اور اس کام سے بچنا ضروری ہے. اب جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو فالو نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، تو گویا کہ وہ قرآن کو نہیں مان رہا. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ احرام باندھے خانہ کعبہ کا چکر لگا کر طواف فرما رہے تھے کہ انہیں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بھی احرام باندھے ہوا ہے اور ساتھ میں وہ ایک الگ سا کپڑا بھی پہنے ہوا ہے. واضح ہو مسئلہ یہ ہے حدیث کی روشنی میں کہ احرام کے اندر صرف 2 کپڑے ہوتے ہیں، ایک تہبند اور دوسری چادر. اس کے علاوہ آپ کوئی کپڑا نہیں پہن سکتے. لیکن وہ شخص تیسرا کپڑا بھی پہنے ہوا تھا. عبداللہ بن مسعود نے اس کو ٹوکا اور کہا کہ یہ جائز نہیں ہے. تو اس شخص نے کہا کہ آپ اس پر قرآن کی کوئی آیت پڑھ سکتے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جو شخص احرام باندھے ہوا ہو اس کے لیے کوئی اور کپڑا نہیں پہنا جا سکتا سوائے 2 کپڑوں کے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں تمہیں قرآن کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں. اور قرآن کریم کے عبداللہ بن مسعود نے اسی آیت کو پڑھا جو آیت کو میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کہ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے رکنے کو کہیں اس سے رک جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع فرمایا ہے کہ احرام کی حالت میں سوائے 2 کپڑوں کے اور تیسرا کپڑا آپ نہیں پہن سکتے. اس سے بات معلوم چلی کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا امت مسلمہ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ضروری قرآن کریم پر عمل کرنا. فرق اتنا ہے کہ قرآن کلام الہی ہے اور حدیث کلام رسول اللہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کلام الہی کا درجہ زیادہ ہے، کلام رسول اللہ کا درجہ بعد میں ہے. درجے کے اعتبار سے تو قرآن کریم بڑا ہے اور حدیث قرآن سے چھوٹا ہے، لیکن عمل کرنے کے اعتبار سے قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے. جہاں قرآن نے اللہ کا حکم آیا وہاں مسلمانوں کو عمل کرنا ہے، تو جہاں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آیا تو وہاں بھی مسلمانوں کو عمل کرنا ہے. یہ ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور اس کی حیثیت قرآن کریم کی روشنی میں. اس لیے امت مسلمہ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کی روشنی میں سے مزین کرے اور اپنے آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں چلائے. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک دوسرا اور نیا موضوع لے کر حاضر ہوں گے. اسی کے ساتھ آپ حضرات کو کوئی سوال یا کوئی ڈاؤٹ باقی رہ گیا ہو تو آپ کمنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں یا مجھے آپ جی میل کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو ارسال فرما دیں گے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے الوداع لینا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.